السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم CBSE کلاس 10 بہار بورڈ 10th 11 12 کے گرامر صفت ایڈجیکٹو کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اقرا اردو ٹیچ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سو گائز، تو ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل عبارت غور سے پڑھیے۔ صفیہ اپنے بیٹے راشد اور بیٹی کوثر کو لے کر کھلونوں کی دکان پر گئی۔ وہاں خوبصورت کھلونے تھے۔ ایک سفید بلی لال سائیکل چلا رہی تھی۔ کچھ جاپانی گڑیاں تھیں، ہندوستانی گیندیں اور بلے بھی تھے۔ چکنی مٹی کے بنے ہوئے کچھ پھل تھے جو بالکل اصلی پھل معلوم ہو رہے تھے۔ ایک طرف چند کتابیں اور کچھ کاپیاں بھی تھیں۔ کوثر نے جاپانی گڑیا لی، راشد نے 2 بلے اور کچھ کاپیاں لی۔ صفیہ نے کہا، اتنی ساری چیزیں۔ تصویر کو آپ دیکھیے، بلے، کاپیاں، سفید بلی لال سائیکل چلاتی ہوئی جاپانی گڑیا۔ اس عبارت میں آپ نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ ان کی کسی خصوصیت کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے خوبصورت کھلونے، سفید بلی، لال سائیکل، جاپانی گڑیا، ہندوستانی گیندیں، چکنی مٹی، اصلی پھل، چند کتابیں، کچھ کاپیاں اور اتنی ساری چیزیں وغیرہ۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں، جیسے خوبصورت، سفید، چکنی، اصلی، چند، کچھ اور اتنی ساری۔ اوپر دی ہوئی عبارت میں اسم کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہے انہیں الگ الگ زمروں میں بانٹ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ صفت کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جن سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، جیسے خوش مزاج، خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، ذہین، بے چین، شریف، نفیس، اچھا، برا وغیرہ۔ وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ وہ صفت جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے ہندوستانی بلے، جاپانی گڑیا، کشمیری شال، عربی گھوڑا وغیرہ۔ ان کلموں میں ہندوستانی، جاپانی، کشمیری اور عربی صفت نسبتی ہے۔ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو اسے صفت عددی کہتے ہیں، جیسے 2 بلے، چند کتابیں، چند کاپیاں، 10 خواتین اور اتنے سارے لوگ وغیرہ۔ ان میں 2، چند، کچھ، 10 اور اتنے سارے صفت عددی ہے جو گننے میں آ رہے ہیں۔ وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں، جیسے 2 کلو مٹھائی،
2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक और 1 लीटर दूध वगैरह। इनमें 2 किलो, पाव भर, 5 मीटर, चुटकी भर और 1 लीटर सिफत मिकदारी है, यानी मिकदार में मालूम हो रहा है कि वो चीज़ कितनी है। हुरूफ, लेटर्स। ज़ैल की तहरीरी अलामतों को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। अलिफ, बे, जीम, दाल, क, ख, ग, घ, ए, बी, सी, डी। किसी भी ज़बान की तालीम हासिल करते हुए हम उसकी बुनियादी आवाज़ों की अलामात सीखते हैं। उन्हें हुरूफ़े तहज्जी, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। आज़ादाना उन हुरूफ के मानी नहीं होते। ज़बान बोलते या लिखते पढ़ते हुए हम नीचे दी गई आवाज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। बा, बे, पर, तक, से, मैं और उनके अलावा बहुत सी आवाज़ें। क्या उनके कुछ मानी समझ में आते हैं? नहीं। अकेले पड़े रहने में अलिफ, बे वगैरह की तरह ये भी बेमानी रहते हैं। अब ज़ैल की मिसालें पढ़िए। बाअदब, बेखौफ, सर पर, घर तक, हाथ से, बाग में, यानी दूसरे बामानी लफ्ज़ों से पहले या बाद में आकर उनके कुछ मानी में कुछ मानी समझ में आने लगते हैं। बेमानी हुरूफ़े तहज्जी की तरह यह भी हुरूफ़े है। बात करते या लिखते वक्त जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों के साथ लाना ज़रूरी होता है, ऐसे हुरूफ की चंद किस्में हैं यहाँ जिनका तारुफ किया जाता है। हरफ़े जार। ज़ैल के जुमले पढ़िए। बच्चे बाग में खेल रहे हैं। वह घर से निकला। सर पर टोपी पहनो। गीली दीवार को हाथ न लगाओ। दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया। पर्दों का रंग उड़ चुका था। हमने खाना खा लिया है। इन जुमलों में खत कशीदा हुरूफ ऐसे हुरूफ हैं जिनसे एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम होता है। वह हुरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं, यानी रिश्ता कायम करते हैं, उन्हें हरफ़े जार कहते हैं। उन्हें हरफ़े रफ़्त भी कहा जाता है। हरफ़े इज़ाफ़त। इन लफ्ज़ों को पढ़िए। नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सबा की किताब। इन लफ्ज़ों में का, के की ऐसे हुरूफ है जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। नसीम अलग लफ्ज़ है, घर अलग लफ्ज़ है, और हमने उसमें का लाकर जोड़ दिया तो हो गया नसीम का घर। घर किसका है? नसीम का है। इसी तरह से स्कूल अलग है, बच्चे अलग है, और उसके बीच में हमने के ला दिया तो मालूम ये हुआ कि स्कूल के बच्चे। बच्चे कहाँ के हैं? स्कूल के हैं। सबा की किताब, तो किताब किसकी है? सबा की है, तो की के जरिए से मालूम हो रही है कि किताब जो है सबा की है। वह हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे हरफ़े इज़ाफ़त कहते हैं। वह हुरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत ताल्लुक़ ज़ाहिर करे उसे हरफ़े इज़ाफ़त कहते हैं। इन लफ्ज़ों में घर की निस्बत नसीम से, बच्चों की निस्बत स्कूल से और किताब की निस्बत सबा से है। इन मिसालों को गौर से पढ़िए। खालिद का मकान, रज़िया की घड़ी, किताब के औराक। ऊपर की मिसालों के बारे में हम ये सवाल कर सकते हैं, मकान किसका है, घड़ी किसकी है, औराक किसके हैं? इन सवालों का जवाब होगा खालिद, रज़िया, किताब। खालिद, रज़िया और किताब की निस्बत जिससे जाहिर की गई है उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और जिनकी तरफ उनकी निस्बत जाहिर की गई है उन्हें मुज़ाफ़ कहते हैं। उनमें मकान, घड़ी और औराक क्या है? मुज़ाफ़ है।
اضافت کے تعلق سے آپ ذیل کے مثالیں پڑھیے: ابن مریم، زنجیر آہن، بندہ خدا، گوشہ عافیت، بوئے گل۔ ان مثالوں میں حرف اضافت کا کے کی استعمال نہیں کیے گئے، ان کے بجائے زیر حمزہ یہ سے اضافت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان ترکیبوں کا اردو میں مطلب ہوگا: مریم کا بیٹا، لوہے کی زنجیر، خدا کا بندہ، عافیت کا گوشہ، گل کی بو۔ فارسی قاعدے کے مطابق اضافت کے لیے زیر حمزہ یہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اضافت کو لفظ کا کے کی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حروف عطف: ذیل کے خانوں میں دیے گئے فقرے اور جملے غور سے پڑھیے۔ الف، جوان اور بوڑھے، آدمی یا انسان، میں کہ وہ۔ بے میں، میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ۔ کالم الف کے فقروں میں دو اسموں اور ضمیروں کو اور یا کے سے جوڑا گیا ہے۔ کالم بے کی مثالوں میں دو جملے ہیں جنہیں مگر یا لیکن کے سے جوڑا گیا ہے۔ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے حرف عطف کہلاتا ہے۔ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے حرف عطف کہلاتا ہے۔ حروف تخصیص: ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور دھیان دیجیے کہ انہیں پڑھتے یا بولتے ہوئے ہم کن لفظوں پر زور دیتے ہیں۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا، ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا، شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی۔ ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے ہم نے بھی، ہی، ہر، نا لفظوں پر زور دیا ہے۔ وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ حروف فجائیہ: ذیل کے جملے بآواز بلند پڑھیے اور غور کیجیے کہ انہیں ادا کرتے ہوئے کن ذیل کے جملے بآواز بلند پڑھیے اور غور کیجیے کہ انہیں ادا کرتے ہوئے ہم کن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے تم اب تک یہی ہو، واہ واہ کیا خوب، ہاں ہاں ذرا سنبھل کے چلو بھائی، آؤ ظالم نے بے وفائی کی۔ کبھی کسی بات کے رد عمل کے طور پر جوش اور جذبے کے تحت ہمارے منہ سے اوہو، آہا، واہ، اف، آہ جیسی آوازیں نکلتی ہیں۔ وہ حروف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حرف فجائیہ کہتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوہ، ارے واہ، واہ، اف، آہ، چے، خوب اور چشم بددور وغیرہ۔ واضح رہے کہ جذبات کا اظہار کرنے والے فجائیہ حروف کے بعد فجائیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل اقرا اردو ٹیچ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔